وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سجز الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دفع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر. زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر. وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں امر امام سے آنے کا موقع ملا. بانیان مہربان ان کی خواہش تھی کہ آپ سید ہمارے علاقے میں بھی آئیں. تھوڑا سا میں ہلکا سا تعارف کراتا جاؤں. 18 سال ہو گئے سرکار کے کرم سے منبر حسین پہ آئے ہوئے. اپنا کو کمال نہیں، اپنی کو بڑائی نہیں، بادشاہ کا کمال ہے. لیکن ایک سب سے بڑا احسان جو میرے مولا نے مجھ پہ کیا وہ شاید کم لوگوں پہ ہے. بابا جی مجھے کچھ فرمان سنانے لگے کہ یہ گفتگو کیجئے گا، محترم کچھ فرمانے لگے یہ گفتگو کیجئے گا. میں گزارشات پیش کرتا ہوں لیکن میں چھوٹا سا عرض کرتا جاؤں. پہلے میرے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میرے اوپر امام نے خاص احسان کیا وہ منفرد ہے. مانگتے تو سب ہیں اس در سے، پر بندوں کی مرضی ہے وہ مانگیں جو انہیں چاہیے. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں. مہربانی. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ کربلا سے سیکھا ہے، یہ درس کربلا ہے. کربلا نے سکھایا خود نہ مانگ، جو مولا دے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اسی سلسلے میں 18 سال ہو گئے اس منبر حسینی پہ کھڑا ہوں. آج تک خون حسین بیچا نہیں. کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں مجلس پڑھنے میں سرکار کے امر سے گیا. بانیان کہتے ہیں شاہ صاحب یہ نیاز ہے 50,000 70,000 40,000 60,000. ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ماں نے پہلا لقمہ یہ کہہ کے کھلایا تھا، نظر اللہ نیاز حسین. بابا نیاز یہ نہیں، نیاز یہ ہے. اور رہ گئی یہ پیسوں کی بات. حسین بڑا کریم ہے. ایمان سے بتاؤ حسین کی کریمی کا اندازہ بشر لگا سکتا ہے ہماری اوقات؟ کتنا بڑا کریم ہے. نور کی کریمی ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ہمیں بچپن سے ایک چیز سمجھائی گئی. یہ میں بیٹھی ہیں، یہ اپنے گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئی بیٹھی ہیں. انہوں نے بھی سمجھایا ہوگا بیٹا حسین بڑا کریم ہے، رکھتا کسی کا نہیں ہے. یہی ہے نا، حسین بڑا کریم ہے، رکھتا کسی کا نہیں. یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ یار واقعی بڑا کریم ہے. بانی کہتے ہیں شاہ جی پیسے، میں کہتا ہوں حسین رکھتا کسی کا نہیں. شاباش. بادشاہ رکھتے کسی کا نہیں. نہیں، کائنات کی ہر چیز بک سکتی ہے. میں سید ہوں،
ہمارے اجداد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا. ہر چیز بک سکتی ہے، ہمارے گھر کا خون نہیں بک سکتا. پوری دنیا میں سرکار کا صدقہ کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک سرکار کا صدقہ پہنچ جاتے ہیں. یہ انہی کی کریمی ہے، یہ ہمارے خون پہ قرض ہے. یہ کیسر پہ احسان نہیں، یہ ہمارے خون پہ قرض ہے. اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. غور فرماؤ گے؟ آپ کا اور میرا ایمان ہے ہمارے زمانے کے امام نے آنا ہے. ایسی ماشاءاللہ سارے میرے ساتھ یک زبان ہو کہ بے شک فرما رہے ہو، بادشاہ نے آنا ہے. ایمان کل ایمان، کوئی شک نہیں، آنا ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کعبے کی چھت پہ آنا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا لگتا ہے قبلہ جو کعبے پہ ہو. یہ اسی گھر کا تو کمال ہے، کوئی کعبے میں آتا ہے، کوئی کعبے پہ آتا ہے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے جاؤ کہ عرفان کے کچھ موتی دے جاؤں گا. مہربانی. کوئی کعبے میں آتا ہے، کوئی کعبے پہ آئے گا. اچھا یہ آتا ہے اور آئے گا، یہ بڑا فرق ہے. جو آتا ہے یا آیا تھا اس کو کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ. اگر اس کو اور آسان کرو کہتے ہیں ماضی، یعنی ایسا ہوا تھا. اب یہ میرے ساتھ واجب الاحترام مرچے، میں ان کے نام سے واقف نہیں. میں ان سے کہتا ہوں محترم واجب الاحترام آج کیا تاریخ ہے؟ فرمانے لگے شاہ صاحب 14 دسمبر ہے. میں نے کہا یار میرا دل ہے 5 دسمبر کی مجلس پہ جانا ہے. کہنے لگے شاہ صاحب وہ ہو چکی ہے. جو ہو چکی ہے وہاں نہیں جا سکتے، جو ہوگی یا ہو رہی ہوگی. بڑے آسان الفاظ میں چاہتا ہوں ہر ایک تک پیغام پہنچ جائے جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا. یعنی جو ہو چکا ہے وہ ماضی ہے، وہاں ہم نہیں جا سکتے. جو ہونا ہے وہاں جا سکتے ہیں، یا جو ہو رہا ہے وہاں جا سکتے ہیں. ایسے ہے. امیر المومنین آئے تھے، مہدی آئے گا. شکر ہے پہنچ گیا بھائی. شاباش شاباش شاباش. مہربانی مہربانی مہربانی. بڑے آسانی سے پہنچ گئے ہو یار، وہ کمال لوگ ہو. امیر المومنین کعبے میں آئے تھے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، بات علی پہ آئی گئی، عرفان کا ایک موتی ہے سنبھالنا. امیر المومنین نے دنیا میں آنے کے لیے جس جگہ کو پسند کیا اسے کعبہ کہتے ہیں. ایسے ہے. 13 رجب ہوتا تو میں اس میں تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن میں ایک نقطہ دے رہا ہوں سنبھالنا. اس کا مطلب علی جہاں آئے کم از کم وہ کعبہ ہوتا ہے. اگر سنبھال سکو تو معرفت کا ایک موتی ہے. کم از کم امیر المومنین جہاں تشریف لائیں وہ کعبہ ہوتا ہے. پھر ماننا پڑے گا یہ گھر بھی چاہتا ہے ہم اپنے دلوں کو بتوں سے پاک کریں تاکہ علی بیٹھ سکے. شاباش بابا جی، آپ کا حکم ہو گیا، تعمیل ہو گئی. مہربانی یار، بہت شکریہ. بہت شکریہ. تاکہ ہم، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں. مہربانی نوجوان، یہ مشکل نہیں، یہ ناممکن بھی نہیں. ہمت کرو تو ہوتا ہے. لو جی اس دل کو کیسے پاک کریں یہ بھی بتاتا جاؤں، سنبھالو گے. اس دل کو پاک کرنے کے 2 سے 3 کام تو زیادہ ہیں، صرف 2 سے 3. چنیوٹ زرخیز زمین ہے، بہت باکمال لوگ ہیں. امید کرتا ہوں سنی شیعہ مجمع ہوگا. ہمارا پیغام سب کے لیے ہے، ہمارا پیغام کوئی خاص نہیں ہے. انشاءاللہ اسی پیغام میں یہ بھی اپنا حصہ لے کے جائیں گے. 2 سے 3 کام پاک کرنے کے لیے. سب سے پہلا کام، ان سے محبت کر کے حق ادا کرو. کیسے؟ بندے کو بندے سے محبت ہو، تمنا ختم، لالچ ختم، طلب محبت ہو. مثلا میرے واجب الاحترام تشریف فرمائے، مجھے ان سے محبت ہے، میں ان کے گھر گیا، یہ مجھے بہترین لنگر سرکار کا صدقہ کھلانے لگے. اگر تو ان کے دل میں تھوڑا سا بھی ہے کہ میں اس لیے کھلا رہا ہوں کل کو سید بھی کھلائے گا، یہ محبت نہیں.
اگر اس لیے مہربانی اس لیے کھلا رہے ہیں کہ یار مجھے سید سے پیار ہے، سادات گھر کا بندہ ہے، آیا ہے میرے گھر برکت ہوگی، سید کا قدم آ گیا، انہوں نے کہا بسم اللہ، یہ محبت کی نشانی، مطلب پتہ چلا جہاں محبت کمال پہ جائے وہاں لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ مشکل بات ہے بابا سنبھالنا۔ بہت شکریہ حضور۔ جہاں محبت کمال پہ چلی جائے لالچ ختم۔ اچھا ہمارے گھر میں بھی ہے محبت، کیسے؟ گھر کے معاملات میں رشتہ داروں کی محبت، بچے کی باپ کی، باپ کی بچے کی، ماں کی بچے کی، ان سب محبتوں میں کمال محبت ماں کی بچے سے۔ یہ بیٹھی ہیں گواہی دیں گی کتنی کمال محبت ہے۔ بچہ جتنا بھی تنگ کرے پھر بھی بسم اللہ کرتی ہے، ایسے حضور جتنا بھی بھائی وقار تنگ کرے بسم اللہ کرتی ہیں۔ بچپن میں جس بستر پہ سو رہی ہیں بستر خراب کر دے، خود سو جائیں گی، اس کو سوکھی جگہ سلائیں گی، یہ محبت ہے۔ بڑے کرتے 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 میں نے اپنے منہ کا نوالا دیا، خدمت کی، بڑا کیا، پھر بچہ اگر اپنے آپ کو علی والا ثابت کرنا چاہے بہترین موقع ہے، کبھی زندگی میں ماں کو تو کر کے نہ بلائے۔ مہربانی یہ ہے حل جزاء لسان الا لسان، شاباش، کبھی تو کر کے نہ بلائے۔ جی حاضر میری ماں، میں حاضر، میں تیرا نوکر، میں تیرا خادم۔ چار کتابیں پڑھ کے 4 پیسے لے کے بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے میری ماں تو جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، ماں ماں ہے۔ جتنی تو کتابیں پڑھ، جتنا تو پیسہ کٹھا کر، ماں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مہربانی حیدری، باتیں مشکل تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے، میں تھوڑی سی محبت سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں، آپ تک پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ لو جی سب کچھ کرتی ہے، قربانیاں، منہ کا نوالا، محبت کمال ہے۔ باہر نکلے گا انتظار میں ہوگی کب آئے گا، اور کوئی ناراض نہ ہونا، میری بچیاں، میری بیٹیاں، سیدوں تمہارا باپ ہوں، محسوس نہ فرمانا۔ بیوی کو انتظار ہوتا ہے، بچوں کو انتظار ہوتا ہے کیا لائے گا، ماں کو انتظار ہوتا ہے خیر سے آئے۔ محسوس نہ فرمائیے گا، جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی ماں کی محبت جتنی محبت کسی کی نہیں، بہت کمال محبت ہے، اتنی کمال کہ میں صرف اسی پہ مجلس پڑھوں تو میرا خیال ہے 2-3 مجالس ہمارے نکل جائیں گی۔ صرف اتنا اشارہ دینا تھا، ماں کی محبت بے لوث ہے، یعنی ماں کی محبت میں لالچ نہیں، ملے گا کیا، دے گا کیا، نہیں، بس خیر سے رہے۔ ایک دنیا سے گیا بچہ، مجھے آج بھی یاد ہے، میں اس کی ماں سے کئی دفعہ ملا تسلی دینے کی خاطر۔ یقین کیجئے محبت کا اندازہ، بیٹھ کے کہتی ہے خیر سے یہاں بیٹھتا تھا، ہائے ہائے ہائے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی جملہ دیکھیے، خیر سے یہاں بیٹھتا تھا، خیر سے یہ کھاتا تھا، خیر سے یہ پہنتا تھا، خیر سے یہ پسند کرتا تھا، یہ ہے محبت۔ کوئی ماں سے پوچھے ماں تو اتنا کچھ اولاد کے لیے کرتی ہے، تجھے یہ دیں گے کیا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، بس خیر سے رہے، اس کو کہتے محبت کا کمال۔ لو جی دل کی پاکیزگی کے لیے جو ماں کی محبت ایک اولاد سے ہے، وہ علی والوں کی محبت علی سے ہونی چاہیے۔ میں لے آیا اپنے مقصد پہ یار، اتنی محبت علی والوں کی، علی اولاد علی سے ہونی چاہیے۔ مثلا میں نے مجلس کرائی، مجھے کیا ملے گا؟ نہیں، شکر پڑھ بانی، تو نے مجلس نہیں کرائی، 14 نے زمین پہ آنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میں نے مجلس پڑھی، میں نے کوئی احسان لگایا، میں نے مجلس پڑھی، مجھے شکر کرنا چاہیے، ان جیسوں نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنایا۔ بانی کا شکریہ، جہاں بھی جاؤ سلام، مہربانی، او یار وہ تھوڑا سا لے جاؤ، او یار حسین بڑا کریم ہے، رکھتا کسی کا۔ ہائے، بندے بات کرتے ہیں ولایت کی،
قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یقین جانیے قربانی کے بغیر ولایت کی واؤ پہ بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا. قربانی دینی پڑتی ہے. تو نکل تو صحیح، مولا کے لیے نکل تو صحیح. منت کرے بانی، اس کو کہا یار تیرے تریب تھوڑی ہمت ہے، تو نے صفیں بچھائیں، تو نے لنگر پکایا، تو نے سب کو نیاز کھلائی. اچھا ایک بات بتاؤ، اتنی دیر سے میں اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا. بندے کہیں گے یار شاہ پہلی دفعہ آیا تے سانو مڑ پریشان کر ٹر گیا، گل نہیں سانو کوئی ہضم نہیں ہو سکی، اسی اینج دا بندہ ویکھیا ہی نہیں. لو جی میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. کتنے بندے بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہو. رکھو غازی کا علم سر پہ، ایمان سے بتاؤ بانی سے کیا لے کے جاؤ گے؟ سارے اس لونا بستی سے ہو؟ کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، یہ لاہور سے آئے بیٹھے ہیں. رکھو سرکار کا علم سر پہ، کیا لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، نظر اللہ نیاز حسین. افسوس تو یہی ہے جن کو ہم سنانے آتے ہیں وہ حسین کی محبت میں آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے. ایسے ہے یا نہیں؟ جتنے آئے بیٹھے ہو کچھ لے کے جاؤ گے؟ نہ جی 2 5 5,000 10,000 نہیں. حسین کی محبت نے تمہیں مجبور کیا. کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی آج دہاڑیاں چھوڑ دی. آئے خدا کی قسم کتنا یقین ہے ان کا کہ جو دہاڑیاں چھوڑ کے مولا پہ یقین رکھتے ہیں دے دے گا. حالانکہ شام کو اسی دہاڑی کی بنیاد پہ روٹی کھاتے ہیں، پھر بھی یقین ہے. اچھا بڑی گل ہے، بڑی گل. ناراض نہ ہو تو میرے کول تے آ جاؤ، ایتھے آئے. فرما رہے میں دوائی لین ایسی تو میں بہ گیا ایتھے. میں نے قسم اس مقدس ذکر دی تو خود نہیں آیا، تینوں مہدی نے بھیجی آیا، میرے سردار نے بھیجی آیا. یقین کیجئے سرکار ہی شعور کا رخ موڑتے ہیں. بہانے بناتے ہوتے ہیں نا، کسی کو کیا بہانہ بنا کے کرم کر دیا، کسی کو کیا بہانہ بنا کے کرم کر دیا. وہ ایک اہل سنت کے بزرگ والد مجھے ملے، کہنے لگے میرا بیٹا ایسا خوبصورت نور تھا، دنیا سے گیا تو ماشاءاللہ نمازیں تو پڑھتا ہی تھا اور بھی پڑھتے تھے، لیکن جس طرح نور میرے بیٹے کا تھا وہ بڑا کمال تھا. میں نے کہا کرتا کیا تھا؟ کہنے لگے عبادات تو کرتا ہی کرتا تھا پر ایک کام شاجی بڑا کرتا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے حسین کا جلوس جہاں سے گزرتا تھا نا بتاتا کسی کو نہیں تھا، چپ کر کے خاموشی سے جھاڑو دیتا تھا. یہاں حسین کے چاہنے والوں نے گزرنا ہے. اللہ اکبر. عمل ہو تو ایسا ہو کہ دکھایا ہی نہ جائے، ہے نا کمال. لو جو بات چل رہی تھی محبت کے کمال کی، فیصلہ ہم نے پہلا کیا ان سے محبت کا حق یہ ہے ہر قسمی لالچ سے پاک. میں مجلس پڑھنے آیا، میں نہیں پڑھنے آیا، مجھے بھیجا. یہ امام بارگاہ بنا، میرے نام کے آگے لسٹ لکھو، اتنے میں نے 500 میں نے دیے، 1000 میں نے دیے، 5000 میں نے دیے، 50,000 میں نے دیے، لاکھ میں نے دیے. نہیں، لسٹوں کی ضرورت نہیں. حسین کا احسان جس نے اپنا صدقہ ہمیں دے کے ہم سے قبول کر لیا. ایک بات تو بتاؤ، مجھے بڑا ہے ویسے حیرت ہوتی ہے، آپ کے شاید لائیو چل رہے ہیں، اللہ کرے جہاں تک پیغام میرا پہنچنا چاہیے. بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، شاہ جی میں نے 5 لاکھ دیا امام بارگاہ کو، میں نے اتنا دیا. او بھائی پیچھے سے لایا تھا. شکر پڑھ، انہوں نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا، ان کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. دیکھو جب تک محبت کمال پہ نہیں پہنچے گی یوں ہی رہو گے. اگلی مجلس کا انتظار، اگلے ماتم کا انتظار، اگلے محرم کا انتظار. اگر محبت کمال پہ پہنچ گئی پھر مجلس کا نہیں مہدی کا انتظار ہو. شاباش، مہربانی یار، بہت شکریہ چنیوڑ. بہت شکریہ بھائی چنیوٹ.
باکمال لوگوں بات رہ نہ جائے. پہلا کام محبت کو کمال پہ لاؤ. محبت کو کمال پہ لانے کے لیے لالچ کو نکالو. مت گھبراؤ, یہ کریم ابن کریم گھرانہ ہے, تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا. میں عاقب خدا کی قسم وقار میں جو پڑھ بیٹھا ہوں نا, شیعوں کے سامنے رکھے نا یہ باتیں, انہوں نے عمل چھوڑ دینے, ان کو پتہ ہی نہیں ان کا مقام کیا ہے. جو بندہ نیت کر کے حسین کی مجلس کے لیے نکلے, میں پڑھ بیٹھا ہوں, اگر وہ اپنے آپ کو ہر حرام سے بچا لے, پھر اس کی منزل یہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ چنیوٹ, بہت مہربانی, کیا معیار سماعت ہے. مجھے ایک بھائی فرما رہے تھے شادی پنجابی بڑا سن دیں, پنجابی گل کرو, وہ ایکسنٹ بنا ہوئے اردو میں, ماشاءاللہ جتنی اردو آپ اچھی سن رہے ہو ایسا تو بڑے بڑے شہروں میں نہیں سنی جاتی. پہلا فیصلہ آج ہمارا, ان سے محبت کرنی ہے بے لوث, بے لوث. میں جھاڑو دے رہا ہوں امام بارگاہ میں, اس کا صدقہ مجھے رزق ملے گا نہیں, یہ دیں گے گھبراؤ نہیں, ان کا صدقہ بہت کچھ ملے گا گھبراؤ نہیں. یہ جھاڑو اس لیے دے رہا ہوں, یہاں 14 کے قدم آنے ہیں, انہوں نے مجھے جھاڑو کے قابل بنایا. یقین جانو جب تک بے لوث نہیں بنو گے معرفت کو سفر نہیں اترے گا. بے لوث بنو. پہلا کام کوشش کرنی, آج کے بعد آل محمد پہ احسان نہیں لگانا. میں نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے ماتم کیا, میں کو مارنا ہے, میری کیا اوقات ہے. یہ ان کا کرم ہے جنہوں نے مجھے ایسے حلقے میں کھڑا کیا جہاں صاحب و زمان بھی کھڑے تھے. یہ ان کی عطا ہے. پہلا کام بھولو گے تو نہیں, چنیوڑ بھولے گا تو نہیں, شاباش شکریہ. دوسرا کام, زندگی میں ایک عہد کرو. کیا؟ یہ آنکھیں غازی کا عالم دیکھتی ہیں, کوشش کرو یہ آنکھیں قرآن دیکھتی ہیں, یہ آنکھیں خاک شفا دیکھتی ہیں, یہ آنکھیں کربلا دیکھتی ہیں. کوشش کرو آج کے بعد یہ آنکھیں صرف مہدی دیکھیں گی. میں شکر گزار ہوں, ایسی باتوں پہ نعرے لگتے نہیں ہیں, داد ملتی نہیں ہیں. آپ کا شکریہ حضور. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جن کے سہارے ہم زندہ ہیں نا, یہ میرا بیٹا, یہ میرا باپ, یہ میرا بھائی, یہ میرا چاچا, یہ میرا تایا, یہ میرا ماموں, یہ میرا فلانا رشتہ, یہ سب عارضی ہیں. سانس ہیں, رشتے ہیں, سانس ختم, انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت, نمازہ حاضر میت, رشتہ ختم. رشتہ ہی کی رہنا ہے جس نے قبر میں بھی کہنا ہے گھبرانا ہم ہیں. بہت شکریہ بابا جی. ایک چھوٹی سی بات آگئی, چلو توفتاً وہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں, سنبھالنا. ہمارے مکتب کے جو مقدس موجد ہیں جعفریہ کے, سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام, مذہب جعفریہ, فقہ جعفریہ جو موجود ہے, ان بادشاہ نے ایک دعا تعلیم کی ہے. سرکار نے فرمایا جو روزانہ نماز صبح کے بعد اس دعا کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا یا ہوگی میرا مہدی قبر پہ آئے گا. ماشاءاللہ دعائیں تو پڑھتے ہوگے نا, دعائیں کمیل پڑھتے ہوگے, حدیث قصہ پڑھتے ہوگے, مگر یہ واحد دعا ہے پورے اس مکتب میں جسے دعائے عہد کہتے ہیں. میرا خیال ہے کم ہی مومن پڑھتے ہوں گے. نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھ, کوئی بات نہیں, لاہور والی بی بی نے تمہارے لیے بھیجی ہے. جس بی بی نے مجھے بھیجا ہے اس بی بی نے تمہارے لیے دعا عہد بھی بھیجی ہے. وہ دعا عہد ایک کتابچے کی شکل میں ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہے, وہ پڑھیے گا. اس کی کوئی قیمت نہیں, صرف اتنی ہے پڑھیے گا.
ترجمہ پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ دعا عہد کے بارے میں بادشاہ نے فرمایا جو روزانہ نماز صبح کے بعد وہ تحفہ لے لیجئے گا، اور یہ معجزہ نہیں۔ اور بندے ڈر جاتے ہیں ہمارے مومن کہ یہ جی معجزہ یہ چھپوانا پڑے گا۔ بابا یہ معجزہ نہیں، جو پڑھے گا اس سے معجزہ ہوگا۔ نہیں، میرا دل ہے ایک منظر دکھاتا جاؤں۔ بات مکمل کرنی ہے، ثاقبی میں بڑا سفر کر کے آئے ہوں، سرکار کا صدقہ بات مکمل کرنی ہے۔ ایک میں نے اور بھی گزارش چھوٹی سی کرنی ہے۔ امام بارگاہ دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ میرے ساتھ 4-5 دوست تھے جو مجھے اندر لے کے آئے۔ میں نے جوتا باہر اتارا، میں بھی ادھر لا سکتا تھا، کیونکہ میں اس دنیا کے ٹکے کے وڈیرے کے گھر جوتا پہن کے نہیں جا سکتا۔ ان کے نوکر مجھے کہتے ہو بھائی پیچھے لا جوتا، اندر نہ لے کے، تین نہیں پتا صفائی ہوئی ہے کارپٹ بچھن۔ تو میں شیعہ نو کہنے لگیا جے ناراض نہ ہوو تو پھر کارپٹ نہیں ایتھے فرشتیاں دے پر بچھن۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، مہربانی حیدری، مہربانی یار، بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ، ہمارے یہ جوتے باتھ روموں میں جاتے ہیں یا نہیں؟ واش روم جاتے ہیں نا نجاست والی جگہوں پہ، اچھا تھوڑا لگتا ہے گندی چیز کو ہم اندر لے آئیں؟ نہ، کوشش کرو ایک بچہ بٹھاؤ، ایک بندہ بٹھاؤ جو جوتوں کا خیال کرے، جوتے باہر اتار کے آؤ۔ یہ دہلیز باکمال ہے۔ خود کہتے ہو نا جتنا گڑ، بہت شکریہ، جتنا ادب اتنا عطا۔ کوشش تو کر کے دیکھو نا، جوتے باہر اتار کے آؤ، میں کہتا ہوں کمال ہے، پھر دیکھنا کیا کمال ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، پاؤں گندے نہیں ہوتے۔ ہمارے جوتے ایسے ہیں کہ جو باہر رہنے چاہیے۔ جوتا کائنات میں ایک ہی ہے جو محمد کا ہے، جو عرش تک چلا جاتا ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کا، مشکل سی بات تھی، دل کی بات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایسے ہوگا نا، زبردستی نہیں، سید کہہ گیا تو ایسا نہیں، دل کرے تو اچھا لگے تو گزارش ہے، اچھا لگے تو بسم اللہ۔ مولا آپ کو بہت زیادہ خیر اور جزائے خیر دے۔ بات کہاں سے چل رہی تھی؟ پاکیزگی کی۔ بولے تو نہیں ہو؟ جو آنکھیں انہیں دیکھیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں، اس لیے وہ قائم دیکھیں۔ دعا عہد دے کے جاؤں گا، یہی بات تھی۔ اچھا، ایک بندے کہیں گے شاہ جی یہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جائیں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تمہاری بڑی اوقات ہے۔ کیوں؟ یہ کپڑا ہم نے منسوب کیا ہے غازی کے علم سے، ہم نے لیا تھا تھان سے لے کے ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کو کہا بابا یہ غازی کا علم سینہ ہے، کپڑا تھان کا ہے، صرف نسبت پا کے کمال پہ چلا گیا۔ بھیا میں وقار میں بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں، اللہ کرے ان کے لوح دل پہ نقش ہو جائے، زندگی میں فائدہ دے گا۔ یہ کپڑا عام، نسبت پائی تو کمال۔ ایسے ہے اینٹ عام، امام بارگاہ کی نسبت پائے، مسجد کی نسبت پائے کمال، ہمارے گھر کی نسبت پائے بیکار۔ پتہ چلا جو چیز نسبت پا جائے وہ کمال۔ اسی لیے نکلا ہوں، اللہ کرے میرا یہ درد تمہارے دلوں تک پہنچ جائے۔ علی والا تیرے ساتھ بھی علی کی نسبت جڑی ہے، کوشش کر زوال پہ نہ رہے، کمال پہ پہنچ۔ نسبت جڑی ہے، زوال پہ نہ رہے، کمال پہ پہنچ۔ آپ کہیں گے شاہ جی تاریخ میں دکھاؤ، بابا دکھاؤں، سلمان محمدی سبحان اللہ منا اہل البیت کا مصداق۔ یہ چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بابا جی بہت بڑی ڈگری ہے۔ منا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، ہم سے ہے۔ تاریخ میں بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے جو کہتی رہی ہم محمد سے ہیں، پر محمد کی مرضی ہے کسے اپنے میں سے کہے۔ سلمان کو فرمایا سلمان و منا، سلمان و منی، ہم میں سے، یہ ہم میں سے، یہ ہم میں سے۔
काफ़ी अरसा चिन्योट वालों मैं सोचता रहा, ये मिन्ना 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 हम में से, ये मैं कैसे समझूं इसको। एक दिन दूध लेने गया, नौजवान तवज्जो करना, दूध लेने गया, मेरी माँ मैंने बेटा जरा गौर करना बच्चे, दूध लेने गया, दूध वाले की दुकान के ऊपर लिखा था मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मिन्ना समझ आ गई, मेहरबानी, ये तो आपकी देखी हुई बात है ना। पेट्रोल पंप पे ऊपर लिखा होगा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हम सादा लोग मुसलमान हैं, हम ये समझते हैं माशाल्लाह दूध भी अच्छा होगा, पेट्रोल भी ठीक होगा, हम इतबार कर लेते हैं सिर्फ रसूल के फरमान का। तेरे मेरे मोहम्मद ने 1400 साल पहले सिर्फ दूध वाले के लिए नहीं फरमाया, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। रहती दुनिया यानी मैशर तक सरकार ने कानून दे दिया, समझना जुमला बड़ा कीमती है, सरकार ने कानून दे दिया। चिन्योट वालों जुमला ज़हन न जाए, तकलीफ होगी जाते हुए, इतना बड़ा मैं मार्फत का मोती इनके झोलियों में डाल आया, इन्होंने गौर नहीं फरमाया। रहती दुनिया तक तेरे मोहम्मद ने पैगाम दिया, जो एक दिल हर बंदा अपने अंदर रखता है उसकी तरफ से, वो दिल है हमारे बैठने की जगह। जिसने सिर्फ हमें बिठाया वो हम में से है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मिलावट की वो हम में से नहीं। मिलावट क्या, ये मेरा, वो मेरी, वो मेरे, ये मिलावट नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, जो है सरकार का है। ये मेरी मेरी ने मार दिया है बंदों को, मेरा, ये मेरी जमीन मेरी नहीं, ये सरकार ने मुझे रेंट पे दी है। ये कि मेरी क्या है, मैं अगर मेरी अपनी कुछ होती तो मैं पीछे से लेके आता, पीछे से लेके आए हो इनकी मोहब्बत, वो मेरी है और कुछ मेरा नहीं। मेरा मेरा मेरी मेरी मेरे मेरे से बाहर निकलो, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे अल्लाह ने तुझे कितने बेटे दिए यार, 2 हैं पर मेरे नहीं। इमाम के नासिर बना के तैयारी कर रहा हूँ, मेरे नहीं, ये इमाम ने मुझे अमानत दी है, इमाम के लिए तैयार कर रहा हूँ। लो बेटियां, आपके लिए भी यही एक छोटा सा पैगाम। मेरी बच्चियां, कोशिश करो अपनी औलाद को अपनी औलाद ना समझो, इमाम के सिपाही और कनीजा समझो। कैसे, ये बेचारी सारा दिन आती हैं, सुन सुन के रो रो के चली जाती है, इनको भी चाहिए कोई पैगाम देना चाहिए। मेरी बच्चियां, कोशिश करो, आटा गूंदो, सुबह दोपहर शाम जब भी वुजू करके दरूद पढ़ के गूंदो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पढ़ के गूंदो। कोई बीबी पूछे, बीबी ये दरूद पढ़ के दुआ इमाम जमाना मांग के आटा क्यों गूंदती है, उसको बताओ। अगर एक डिस्परीन हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर भी तब्दीली ला सकता है। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया मेरी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां, अली वालों की नस्लें आपके जिम्मा हैं। मेरी बच्चियां, कोशिश करो बचपन में इनको लोरियां सुनाओ, क्या कह के, तू मेरे पास इमाम की अमानत, सरदार आए तूने लब्बैक कहते हुए काबे जाना है। इनको बताओ हम किन के मानने वाले हैं, गाजी अब्बास का क्या मकाम था, इनको गाजी के किस्से सुनाओ, इनको आले मोहम्मद के किस्से सुनाओ, साथ साथ इनको बताओ, देखना मेरी तरफ, साथ साथ इनको बताओ इमाम ने अचानक आना है। अगर तुमने लब्बैक ना कहा, हमने करबला वालियों से सीखा है, हम दूध माफ नहीं करें। बचपन से डराना ना शुरू करो, है बिल्ला आ गया, है भाव आ गया, ना ना डराओ ना, इन्हें कमजोर ना बनाओ, अली वाला मर्द होता है। घबरा तो नहीं गए?
اے بھی سید آئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر گئے. شکر گزاروں چی نہیں اٹھوا لو میری بچیاں. تیسرا کام بیٹیوں کے لیے ضروری میسج ہے. یعنی اللہ نے اگر تمہیں امام کی کنیزہ دی, ایک تو یہ نہ کیا کرو بیٹا نہیں ملا بیٹی مل گئی, معاشرت تانے دینا شروع کر گیا, یہ کیا ہوا, دوسری بیٹی تیسری بیٹی, بیٹی مل گئی. تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا بیٹا, فرمایا رحمت نعمت, مولا بیٹی فرمایا رحمت. سرکار اللہ کس کے بارے میں پوچھے گا, فرمایا نعمت کا سوال ہوگا رحمت کا سوال نہیں ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے. کیسر بھائی یہاں بندے کہتے پتر ہی پتر ہی پتر, نہیں یار جو دے دے, ہماری کیا اوقات ہے. یاد رکھنا مومن وہ ہے جو مرضی نہیں عرضی کرے. عرضی ہے بے اولاد ہوں صرف احسان فرما خدا وند عالم قائم آل محمد کا سپاہی یا کنیزہ عطا کر, جو مل جائے شکر الحمدللہ. گھبرا تو نہیں گئے, ناراض تو نہیں ہو گئے. معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں بیٹیاں زیادہ ہوگی بیٹیاں زیادہ ہو گئے, اور نہیں, راز ہے جو وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ. خدا کی قسم بندے کی مرضی نہیں, خالق کی مرضی ہے. جو خالق جانتا ہے وہ ہم جانتے نہیں. میں نے دیکھا بڑی بڑی بچیوں کے گھر خراب ہو گئے, او جی 2 ہن 3 سن پھر 4 ہو گئے بچیاں, بچیاں تے بچیاں. او بابا شکر ہے امام نے ہمیں کنیزیں دی ہیں, تیار کر کے سرکار کے لیے سرکار کے لشکر میں پیش کریں گے. ہاں ایک بات کرتا جاؤں, دعا بھی ہے خدا بند عالم جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں, امام کا صدقہ ان کے رشتوں کی آسانی فرما. دعا بھی کرتا جاؤں تاکہ بندے یہ نہ کہیں طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. بھئی بہت شکریہ. میری بچیاں میری بیٹیاں, اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بیٹیوں کو صبح صبح جو ہی اٹھو ان کو کہو کعبے کی طرف رخ کرو, سلام کرو. کہیں گے اماں کسے, بہن کسے, ان کو بتاؤ کائنات کے سب سے بڑے کو سلام کرو. پوچھیں گی کائنات کا بڑا کون, ان کو بتاؤ 11 اماموں کی دستار کا وارث. یہ فوراً کہیں گی سلام کیسے, ان کو بتاؤ کعبے کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سلام کرو. پھر پوچھیں گے اماں بہن سلام کا فائدہ, انہیں بتا دینا سید ممبر پہ کہہ گیا شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. ایسے ہے نا کہ بھئی سلام کرنا سنت شاہ جی, جواب دینا واجب. کتنی خوش نصیبی ہے, ہم اپنے صاحب کو کہیں گے ہمارا سلام, وہ فرمائیں گے میرا بھی تجھ پہ ہے. یہ خوش نصیبی نہیں. یہ میری بچیاں 2-3 نکتے تھے آپ کے لیے. میرا بچہ یہ سنبھالنا, کوشش کرو زندگی اسی انداز سے گزارو, کوشش کرو مولا کے لیے اٹھو, مولا کے لیے بیٹھو, مولا کے لیے کھاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ امام کی خاطر. فضول باتیں چھوڑ دو, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پہن رہی ہے, وہ کہاں جا رہی ہے, چھوڑو یہ چیزیں. سارا دن کوشش کرو اپنی زندگی کے کام کاج کرنے میں, انتظار کرو اچانک امام آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ہے یار, یہ بھی کوئی زندگی ہے. اودے مڑ کوٹھے 3 تے میرے 1 کیوں ہے. او دا شوہر کما کے آندہ ہے روزانہ 1500 تے تو مڑ 50 روپے کما کے آندہ ہے. نہیں, ہمت دلاؤ, محنت کر, عطا کرنا ان کا کام ہے. اگر 3-4 دن محنت کی نہیں ملا, عورت کو چاہیے مرد کو کہے گھبرا نہ, کائنات کے سلطان کی سلطنت میں اگر سلطان کی مرضی یہی ہے ہم 3-4 دن بھوکے رہیں تو اللہ کا لاکھ شکر. یہ معیار پیدا ہوگا, محبت کا کمال آئے گا. لو جی دل کو کعبہ بنانے کی بات تھی, بات بولی تو نہیں, یاد ہے نا. میں وہ سلمان محمدی کی بات کر رہا تھا. سلمان محمدی من اہل البیت کا مصداق, کعبہ بنا بیٹھا ہے, ان کے سوا کوئی رہتا ہی نہیں. اطمینان ہے, یقین ہے, دہلیز پہ جھاڑو بھی دیتا ہے. وہی ثابت کر دے حضور ان کی سیلریاں کتنی تھی. او بھائی یہاں سیلری نہیں, یہاں شکر.
انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، ان کی اتنی کریمی ہے، ان کی اتنی عطا ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، قبر پہ آئیں گے۔ میں وہ بات کر گیا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کر کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ مولا رسول خدا مولا علی کے مولا تشریف فرما، ایک جماعت آئی کسی نبی کے بیٹے کی چاہنے والوں میں سے۔ نبی کا نام جناب نوح، جناب نوح کے بیٹے جناب سام کے چاہنے والے تھے۔ سلام کیا رسول کو، ہمارا سلام اللہ کے رسول پر۔ سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ سرکار ہم حاضر ہوئے تھے، ہم اپنے صحیفوں میں پڑھ بیٹھے جو بھی زمین پہ اللہ کا نبی ہوگا، اگر وہ اپنا کسی کے کہنے پہ خدا کا وہ نمائندہ اپنے خدا سے اجازت لے کے بندے کو قبر سے اٹھا سکتا ہے۔ ہم صحیفوں میں پڑھ بیٹھے ہیں اللہ کا نبی اگر چاہے تو وہ اپنے وسیع سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں چاہتے کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں ہم نے شام سے ملنا ہے، دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال جناب شام سے ملنا ہے۔ اب یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو نا تو آپ ان سے پوچھو ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ انسان جب قبر میں جاتا ہے کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے بابا زیادہ سے زیادہ 2 3 4 گھنٹے۔ کیوں کہتے ہیں جلدی دفناؤ؟ انسان کا جسم پھولتا ہے پھر پھٹتا ہے، قبر میں اس لیے دفناتے ہیں تاکہ قبر میں ہی پھولے یا پھٹے جو بھی ہے قبر میں ہی ہو۔ ڈاکٹر مانتے ہی نہیں، لوگوں کو کیا پتا، تراب بھی سمجھدار ہے۔ ابو تراب مہربانی ملنگ جی گلہ سمجھ آ رہی ہیں نہیں؟ بہت شکریہ۔ بندے ایک 2 4 ڈاکٹروں سے میری بات ہوگی، کہنے لگے سید یہ کیسے ممکن ہے وہ قبر میں ڈالا جائے اور پھر اس کو 100 سال بعد 200 سال بعد 1000 سال بعد نکالا جائے وہ صحیح سلامت ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا محترم آپ چونکہ پڑھے لکھے ہو کتاب سے بات کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے جی بتائیے۔ میں نے کہا آج سے 100 150 سال پہلے اس وقت یہ گاڑیاں یہ جہاز نہیں تھے، کوئی پردیسی کہیں مر جاتا تھا مٹی کو کہتے تھے تیرے پاس امانت ہے، جب ہم اس کے ملک اس کے شہر جائیں گے اس کو نکال کے لے جائیں گے۔ کئی 100 سال بعد نکالا گیا، تراب نے مٹی نے خیانت نہیں کی۔ اگر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ، آپ یقین کیجئے کتابوں کی زینت ہے۔ کئی 100 سال بعد بھی اگر نکالا گیا اس کو جس کو امانتاً دفنایا گیا تھا، کئی بزرگ گواہی دیں گے، کئی قبریں کھودی جاتی ہیں وہاں کئی بندے بالکل سکون سے سوئے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی راز ہیں اس میں، میں ادھر نہیں جاتا، میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ چونکہ میری ان سے بات تھی، میں نے کہا اس بات کو مانتے؟ کہنے لگے جی میں نے کتاب میں پڑھا تھا ایک بندے کو 300 سال بعد نکالا گیا، مٹی نے خیانت نہیں کی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکٹری کہاں گئی؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ممبر پہ ہم یہ بات کرتے ہیں اس کریم گھرانے کے کرم کی ٹیک پہ جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کو نہ صرف دنیا میں اکیلا چھوڑا آخرت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ عام امانت آپ بتائیں، عام امانت میں اگر تراب خیانت نہیں کرتی، جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہا ہے وہاں خیانت کیسے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کوئی تاریخ میں سے واقعہ سناؤ۔ یا علی میں نے کہا جی میں سنا دیتا ہوں۔ لو جی انہیں سنایا تھا میں نے، پھر آج دل بنا میں نے کہا دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ یہ جناب سام بن نوح کے وہاں کے چاہنے والوں کے بندے آئے، آگے کیا کہتے ہیں سام سے ملاقات کرنی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ملاقات کرا دیتے ہیں، میں چلوں؟ کہنے لگے آپ کی مرضی ہے، ویسے کتابوں میں لکھا ہے جو بھی نبی کا وسیع ہوتا ہے وہ بھی کمال ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں امیر المومنین آ گئے۔ پاک رسول فرماتے یا علی ذرا جائیے
شام سے ملاقات تو کرائیے۔ مولا علی نے انہیں ساتھ لیا، تاریخ بتاتے بس میں نے واقعہ مکمل کر لیا، طویل واقعہ تھا۔ یا علی نے انہیں ساتھ لیا لے کے بادشاہ ایک قبر پہ، اس مسجد کا ستون وقار بھی، اس مسجد کے ستون کے نیچے جناب سام بن نوح کی قبر ہے۔ امیر المومنین نے وہاں جا کے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ سلمان ساتھ تھا، سبحان اللہ، شک سے پاک تھا، بے باک تھا۔ میں جو جناب سلمان کے فضائل پڑھ بیٹھا نا، بندے علی پہ لڑتے ہیں، میں کہتا ہوں سلمان کے فضائل بھی سمجھ آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ کتاب کا نام معراج المومنین، چنیوٹ والوں چلو یہ بھی تحفہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ یہ معراج المومنین وہ کتاب ہے جو زیارات پہ جانے والے گائیڈ بک کے طور پہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان میں ساروں کے سلام لکھے ہیں، اس میں سلام لکھا ہے سلمان کا، سنا دوں؟ یہاں جو چادروں میں میری طرح باندھ کے بیٹھے ہو، کوئی لگتا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ زیادہ ہے، نہیں ہے بابا جی ٹھنڈ، پھر مجمع کا ذمہ آپ لے لینا۔ سلام میں سنانے لگا ہوں، لکھا ہے سلام، ہمارا سلام ہو سلمان پر جو اللہ کا دروازہ ہے، فیصلہ خود کر، جس علی کا عاشق اللہ کا دروازہ ہو وہ علی کیا ہوگا۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی کیسا لے آؤ جنہوں نے پڑھنا بٹھاؤ، درود پڑھو آل محمد کی مقدس بات۔ بس میں نے کہا جو آنے والے ہیں ذرا آ جائے نا، تشریف لے آئیں جو آنے والے ہیں۔ توجہ، تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو ممبر چھوڑ دیتا ہوں، بات مکمل کروں۔ جی بسم اللہ، میں پھر نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، 2-3 جملے مسائب اور اجازت چاہوں گا۔ امیر المومنین نے کچھ کلمات ادا فرمائے، قبر پھٹ گئی، بیچ میں سے ایک سفید ریش بزرگ نمودار ہوئے، آتے ہی انہوں نے علی کو سلام کیا۔ وقار بھائی میں سوچ کے ابھی تک سوچ میں پڑا ہوں، اگر میری مدد کر سکو تو شکر گزار ہوں۔ جناب سامنے، بابا جی میں ادھر دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آنے والوں کے لیے میں نے ادھر تھوڑی دیر رک گیا تھا۔ اگر جناب سامنے قبر سے اٹھتے ہی علی کو پہچان لیا، ابھی تک کسی سوچ میں ہوں کہاں دیکھا تھا۔ بہت شکریہ یار، مہربانی، میری مہربانی، بہت شکریہ۔ چلیے علی علی مہربانی مہربانی، کہاں دیکھا تھا، ابھی تک سوچ میں ہوں، لیکن یقین بھی ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ عقیدہ نہیں جو کسی اور کو بتاؤ، عقیدہ کردار سے دکھاؤ۔ یہ نہیں میں علی کو اتنا مانتا ہوں، میں علی کو اتنا مانتا ہوں، میرے پاس علی اتنا ہے، یہ ابھی باتیں ہیں۔ علی کو ماننے کے لیے سلمان جیسی چٹان بننا پڑتا ہے۔ کسی شاعر سے پوچھا، شاعر صاحب آپ بتاؤ امیر المومنین کو ماننے کا معیار، انہوں نے کہا جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اسی میں اللہ علی اتار دیتا ہے۔ آپ کی بھی مہربانی، میں چوکوں پہ علی علی کرتے رہو، پر یہ نہ بتایا کرو میں انہیں کتنا مانتا ہوں۔ اس کی جزا آپ کو ملے گی نہ کہ دوسرے کو۔ ہو سکتا ہے ایم اے پاس پہلی کلاس کے سامنے کو بات کرے، پہلی والا الٹی کر۔ وہ یار آپ کہیں گے سید ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، میں کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں۔ وقار یقیناً بھائی آپ ماشاءاللہ باہر سے پڑھ کے آئے ہو، بہت بڑے سید آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں، پڑھ کے آئے ہو سیدزادہ، ایک ہی دسترخوان علی ہے، کچھ نہ کہو اس کو، کچھ نہ کہو اس کو، کچھ نہ کہو، ایک ہی دسترخوان، میں نہیں گھبراتا ان چیزوں سے، ایک ہی دسترخوان علی، بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں میں بچوں سے، میں کبھی نہیں، بچے ماشاءاللہ یہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں،
یہ جو بیٹھے یہ بیٹھا کھیل رہا ہے، یہ ہم سے زیادہ ایمان والا ہے. اگر یہ ہوتا یہ پردہ نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے. ہوتا پردہ نہیں. بہت شکریہ محترم. یہ ایمان والا ہے. یہ کیوں مائیں کہتی ہیں بچوں کے ہاتھ بلند کرا کے دعا منگوا. یہ ہر چیز سے ایسے کمال انداز سے لفظ بے نیاز تو خالق کو جچتا ہے، لیکن باکمال ہیں. نہ ان کو کھانے کی حرص ہے، نہ ان کو پہننے کی ہوس ہے. اچھا اگر یاد کرو اپنے آپ کو ٹائم مشین میں ڈال کے، بچپن میں ہم بھی ایسے تھے. نہیں غور نہیں فرمایا. اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ، بچپن میں ہم بھی ایسے تھے. کہیں کوئی عورت نظر آتی تھی، کوئی کہتا بھی تھا وہ دیکھو کون جا رہی ہے، ایک ہی جملہ کہتے تھے ماں جا رہی ہے. قسم اس مقدس ممبر کی، اگر صرف شیعہ قوم آنکھوں پہ کنٹرول کر لینا، مولا کی عزت کی قسم بیمار کے قریب جا کے کہے یا علی، اگر بیمار نہ اٹھے تو علی والا ہونے میں شک ہے. ہاں یہ کب کوئی شک نہیں. جب کھانے کی تصویر بنا بیٹھا تو اس میں نور کے سب رنگ جملہ ملا بیٹھا. تو پھر بولا میرے محبوب اس تصویر کو دیکھو، علی کی ہر ادا پہ میں ساری خدائی جھکا بیٹھا. واہ واہ. یا ماشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں حضور. آپ شاعری پڑھیں گے تو میں پھر شاعری میرے پاس بہت ہے، لیکن میں صرف 2 مصرے جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کے حساب سے یا علی میں صرف 2 مصرے اس کے حساب سے پڑھ کے میں بات مکمل کروں. عرض کروں کوئی بات نہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، کیسر اس کو کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہ کہو. یہ باکمال ہے. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور. بھی بہت شکریہ. قدردان ہو، شاعری بڑی پسند کرتے. مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں شاعری کے ڈھیر لگا دیتا. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کی کیا بات ہے، مہربانی، شکریہ معیار سماعت کا. آپ کی کیا بات ہے، گر اس کا یقین ہو. اچھا یہ دیکھو، یہ کیمرے 1 2 3 4 کیمرے ہیں. ہم سب کیمرے کی زد میں ہیں نا. ہم میں سے ہر بندہ بڑا بہترین بن کے بیٹھا ہے، بالکل نہ کسی کو کوہنی مارے گا، ایسے ہے نا، نہ کسی کو گالی دے گا، نہ کسی سے بدتمیزی کرے گا. ڈر ہے نا وائرل نہ ہو جائے، دنیا کا کہے گی یار یہ بندہ یہ کر رہا تھا. رات کو سونے سے پہلے مہدی کا شکر ادا کیا کر، سارا دن تیری غلاظتیں دیکھ کے وائرل نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے. مہربانی کیسا ہے، مہربانی یا یہ اس کی کریمی ہے، وائرل نہیں کرتا، یہ اس کی عنایت ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے. جملہ میں دینے لگا تھا وہ یہ تھا حضور، ان 4 کیمروں کا مجھ سمیت ہم سب کو ڈر ہے. بس لکھنا لوح دل پہ، سید تمہیں تحفہ دے کے جا رہے. بندہ وہ ولایت کے زینے پہ قدم رکھ چکا ہے جس کو کیمرے کا نہیں، بندوں کا نہیں، مولا کا ڈر ہو. دیکھے جا رہا ہوں پیغام، سنبھالیے گا. مولا کا ڈر ہو. اس لیے تو امیر المومنین نے ایک کسی پوچھنے والے کے جواب میں فرمایا یا علی، مومن کی تعریف امام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو.
کیسر بھائی یہ جوانوں کے لیے ایک میسج دے جاؤں. لندن ایلٹ بیٹ ٹی وی کی بات ہے، میں آ کے بیٹھا ہوں تو پوری دنیا سے سوال آتے تھے. کسی نے سوال کیا، 2 سوال تھے، چلو 2 میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو سوال بہت تھے. مجھے کہنے لگے شاہ جی یہ مولا علی کا جو فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک، اور آج کے دور کے حساب سے تو بتائیں. میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک. ناراض نہ ہونا یار، مہربانی یار بھائی، بہت شکریہ. لو جی کیسر جی چنیوٹ کا نصیب ہے، امام کا صدقہ ہے. بندے نے سوال کیا سید میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں عزاداریاں کر رہا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے میری ہر چیز قبول ہے؟ میں نے کہا ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک کلیہ رکھ، جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لے عبادت قبول ہو گئی ہے. مہربانی، بہت شکریہ چنیوٹ، شکریہ چنیوٹ. اسی طرح میری ماں بہن، مہربانی حضور بہت شکریہ. اسی طرح میری ماں بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے، تمہیں دنیا کا ہر مرد بھائی باپ بیٹا نظر آئے ہیں جی ہاں مقرر کریں نیاز دے وہاں بیٹھ رہے بس بیٹھ رہے فرما رہے مقرر کرو دوبارہ کما. بابا جی آپ تو گزار بیٹھے ہیں نا، گر جوانی توبہ قدم شیوائے پیغمبری ہے. خدا کی قسم جوانی کی عبادت اس لیے کمال وقار، اس لیے بڑھاپے میں بندہ گناہوں کے قابل نہیں رہتا. پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا، سنبھال جاؤ گے تو بڑا کام آئے گا زندگی میں. جوانی کی جو چیز ہے وہ کمال ہے. عرض کر رہا تھا کسی نے پوچھا عزاداری نماز عبادت کیسے پتہ چلے قبول ہو گئی؟ لو جی آپ نے کہا مقرر، تو پھر گلاں 2 اور بھی کروں گا میں 2 باتیں اور بھی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا پہلا یہ ہے جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے یقین کر لینا تیری عبادت قبول. جب دنیا کی بڑی بڑے قلعے کوٹھیاں بڑی بڑی گاڑیاں تیری نظر میں ہیچ ہوں کیونکہ تیرے دل میں علی رہتا ہے، یقین کرنا میری عبادت قبول ہو گئی. لو جی ایک اور کلیہ سنتے جاؤ. بندے کہتے ہیں درود 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 پہ ہی میں اگر پڑھوں تو 5 بنتا ہے، 5 مجالس کیسر بنتی ہیں صرف درود پہ. بندے کہتے ہیں شاہ جی درود پڑھتے ہیں کیسے قبول ہو؟ لو جی جس زبان سے تو اللہم صلی علی پڑھ، اس زبان سے جب کسی کا غیبت نہ کر. جس زبان سے تو درود پڑھ علی علی کر، اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کر. سمجھ لے تیرا درود کمال پہ چلا گیا. جب تک بابا جی کردار نہیں بہتر ہوں گے ہم وہیں رہیں گے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں مولا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دعوت فکر تھی جو میں دے کے جا رہا ہوں. جناب شام اٹھے، امیر المومنین کی زیارت، السلام علیکہ یا امیر المومنین. مولا فرماتے علیکہ السلام، کیسے ہیں؟ عرض کرتے ہیں شکر ہے پروردگار کا. اب یہ سارے کھڑے تھے، وقار شاہ اپنے صحیفے کھول کے. مولا علی فرماتے یہ دیکھو یہی ہے نا. انہوں نے صحیفہ کھولا. جی جی آنکھیں ان کی بالکل یہی ہیں، ایک ان کا رخسار ان کے بالکل یہی ہے، لکھے ٹھیک ہے، کان ان کے بالکل یہی ہے، لیکن ابھی تک تھوڑا سا شک ہے. جی علی فرماتے بتاؤ کیا شک ہے؟ ہم چاہتے ہیں یقین میں بدل جائے شک. انہیں کہو صحیفوں کی کوئی صورت پڑھے. میرے محترم 2 لفظوں سے صورت لکھا جاتا ہے، ایک سین سے ایک سواد سے. سین سے جو صورت ہو وہ قرآن کی صورت، سواد سے جو صورت ہو وہ چہرہ. یعنی خدا نے کتنی خوبصورت صورت بنائی ہے.
بندے کہتے ہیں فلانا بندہ چنگا نہیں تے فلانا چنگا نہیں تے فلانا ماڑا ہے، تینوں کنے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تو چنگا ہے؟ او شاہ جی آپ امام زمانہ کی بات کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، شاہ جی امام آئیں گے تو آ کے تلوار ماریں گے، بندے ہی مار دیں گے۔ میں نے کہا تجھے پتہ امام کے ہاتھ میں تلوار کون سی ہے؟ کہنے لگے شاہ جی ذوالفقار ہے۔ میں نے کہا میں تجھے پڑھ کے کتابوں سے دکھاؤں، اگر سننا چاہتا ہے تو سن، علی کے ہاتھ میں لوہار کی دکان کی بنی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ بات آئی گئی میرے محترم، یہ آپ کے لیے بزرگوں، جوانوں، بچوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنبھالنا بہت قیمتی نقطہ، شاید اس سے آگے میں فضائل پڑھو ہی نہ، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ ایک جنگ کے موقع پہ یہ بات کہاں ہوئی تھی؟ ایک جنگ کے موقع پہ مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے لگتا ہے میری تلوار نے بھی اتنے مارے۔ امام نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ میں نے ادھر کھڑے ہو کے عرض کیا، یا علی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کتاب کا صفحہ پلٹا، آ کے بہت بڑا نقطہ سامنے آیا، وہاں اس نے بھی عرض کیا تھا آقا اس کا مطلب آپ کی تلوار نے کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا؟ امام فرماتے ہاں میری تلوار شجرہ شناس ہے۔ مولا سمجھا نہیں، فرمایا اس دشمن کو بھی چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ میرے قائم کا نوکر اور کنیزہ نکلنی تھی، اس دشمن کو بھی میری تلوار نے چھوڑ دیا۔ جس علی کی تلوار شجرہ شناس ہو۔ لو جی بس اتنا کافی سمجھنا۔ کیسر بھی شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا کہ شاہ جی اتنا منٹ پڑھ لیں اتنا منٹ پڑھ لیں۔ میں لونا برادری آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے میسج پیغام پہنچانے کا موقع دیا، راضی جا رہا ہوں، ڈھیروں دعائیں ہیں، آباد و شاد رہو، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، سارے بادشاہ کے لشکر میں سپاہی بنو، میری بیٹیاں کنیزیں بنے۔ پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو علی والا کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سارے امام کے قابل بن جائیں۔ بہت شکریہ، بات مکمل کروں۔ میں نے کہا سورت دو لفظوں سے، ایک سین سے ایک سواد سے۔ سین سے سورت قرآن کی، سواد سے سورت چہرہ۔ بولی تو نہیں بات؟ لو جی بات مکمل، مہربانی جناب علی تشریف لے آئے۔ لو جی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ جناب سامنے علی کی صورت دیکھ کر صورت پڑھی۔ اگر صورت یاد ہے نا، میں نے ایک لطیف سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لو جی مولا فرماتے ہیں یقین ہو گیا؟ کہنے لگے یقین ہو گیا۔ جناب شام عرض کرتے ہیں یا علی حکم۔ مولا فرماتے ہیں آپ دوبارہ آرام فرمائیے، قبر میں چلے جائیے، میرا مہدی آ کے اٹھائے گا۔ شکر گزار ہوں، جب آ کے اٹھانا ہے تو پھر مومن مرتا نہیں، مومن منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں، مومن کا انتقال ہوتا ہے، ایک سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ جو منتقل ہوتا ہے، کوئی اہل سنت بیٹھے ہوں وہ کہیں گے یہ کیسے ہوتے حضور؟ آج بھی ہم اپنے جانے والوں کو کہتے ہیں اسمع افہم، مردے کو کوئی نہیں کہتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن آل محمد چاہتے ہیں تو بھی عام نہیں، خاص زندوں میں رہے، خاص زندوں میں۔ مہربانی، بڑا لطیف جملہ تھا سلام میں چنیوٹ والوں قبول کرنے کا، خاص زندوں میں رہنے کے لیے زندگی سے لالچ نکال، جو میں پہلے بات کر گیا۔ خاص زندوں میں رہنے کے لیے میری یہ خواہش نہیں امام میری قبر پہ آئے۔ چھٹے امام نے فرمایا دعائے تو پڑھ تو میں پڑھوں گا، نہیں وقار
ہے تو یہی فرمایا تو یہی ہے. توجہ میں تربت میں بات مکمل کروں. انشاءاللہ آئیں گے, اللہ کرے جب آئیں ہمارے دنیا سے جانے والے تمام مومنین مومنات قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سرکار کے لشکر میں شامل ہیں. بڑا کرم کیا مخلوق پہ اس گھرانے نے. مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی کرم کا. پنچایتی لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے, میں نے انہیں ایک جملہ کہا. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, کوئی بڑا کسی پہ احسان کر جائے نسلیں بھلاتی ہیں؟ کہنے لگے سید نہیں, نسلیں در نسلیں احسان یاد رکھتی ہیں. میں نے وہاں پنچایت میں ایک جملہ کہا. میں نے کہا کبھی سوچنا ضرور محمد کی امت پہ احسان کتنے تھے, سوچنا ضرور. لیکن ارمان دکھ افسوس یہ ہے امت نے کسی بھی محمد کے احسان کو یاد نہیں رکھا. چیٹیوٹ والے پنچایت ہو گئی. ایک جگہ مجلس میں میرا ایک اہل سنت بھائی تشریف فرما تھا. مجھے کہتے سید آپ نے ایک جملہ کہا امت نے محمد کے احسان یاد نہیں رکھے. سید دعویٰ بڑا کر گئے, کوئی دلیل نہیں دے گئے. میں نے کہا برادر محترم اگر امت محمد کے احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی. کوئی مزار کہاں ہے, کوئی مزار کہاں ہے, کوئی مزار کہاں ہے. کیونکہ شہزادی کونین کی مجلس ہے, اسے میں شہزادی کونین کے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. اگر امت محمد کا احسان یاد رکھتی تو آج شہزادی چند پتھروں میں نہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. امان کیسر میں کیوں کہہ رہا ہوں, بڑے غیرت مند مومن بیٹھے ہو, میں کیوں کہہ رہا ہوں شہزادی شہزادی شہزادی. مجھے آج بھی یاد ہے میری ماں دنیا سے گئی, مولوی نے میرے سے پوچھا بخاری صاحب اعلان کرنا ہے جنازے کا. میں نے کہا ہاں یار دنیا والوں کو کہو حضرات ایک ضروری اعلان سنو, اسد بخاری کی والدہ دنیا سے چلی گئی. بعد میں کسی نے مجھ سے پوچھا شاہ جی نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا یار غیرت کا معاملہ ہے. اشارہ ہی دینا تھا, میں اپنے پہ رکھ کے اشارہ دے گیا, اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں نے کہا غیرت کا معاملہ ہے. کہنے لگے سید کیسے؟ میں نے کہا غیرت مند ہے. ماں نے بچپن میں کہا تھا کوئی تیرے سے باپ کا نام پوچھے بتانا سید فلانا شاہ, ماں کا نام پوچھے کہنا امی جان, اماں جان, ماں جی. میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں نام کیوں نہ بتاؤں؟ ماں نے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے. آج بھی کسی عام سے عام بندے کی کوئی بہن ماں بیٹی مر جائے نا, مسجد میں مولوی اعلان کرتے حضرات فلانے کی ماں مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی. اگر ہمارے گھر بیٹھی عورتوں کی اتنی غیرت ہے, سید سجاد کے گھر کی بھی بڑی غیرت ہے. اس لیے کوشش کیا کرو. کیسر یہ اشتہار تو نے اب چھپوا لیا, پہلے میرے سے مشورہ کرتا تو میں تجھے کہتا اشتہار پہ بی بی کا لقب لکھ, محرومہ فدق لکھ, ام ابیہ لکھ, شہزادی کونین لکھ, مظلومہ کائنات لکھ, مخدوم عالمین لکھ. منبر پہ پوری علمی ذمہ داری دے رہا ہوں. جس عباس کے مرید ہو نا, کوئی علی والا مجھے ثابت کر دے غازی نے اپنی 32 سالہ 34 سالہ زندگی میں آقا زادی کے علاوہ کوئی جملہ کہا. آقا زادی غلام حاضر, آقا زادی غلام حاضر. اگر عباس جیسی ہستی آقا زادی کہتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. موالیہ نے حیدر قرار واقعہ کربلا جب ہو گیا نا, میں آتا ہوں, میں نے جو جملہ شروع کیا تھا شہزادی کونین کا, چونکہ ادب کے حوالے سے بات سامنے آ گئی, میں نے کہا مومنین چنیوٹ کو بھی بتاتا جو, باقی آپ کی مرضی جس طرح مناسب سمجھو. واقعہ کربلا جب ہو گیا, لوگ سید سجاد کے پاس آئے. بڑا ارمان تیرے بابا کی شہادت کا, بڑا ارمان تیرے چاچا غازی کی شہادت کا, بڑا ارمان اکبر کی شہادت کا. لیکن سرکار ایک بات تو بتائیے, پورے واقعے میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ تیرے سید سجاد کی آنکھوں سے خون. رو کے کہتے ہیں, مطلب دیکھیں اس کو کچھ نہ کہیں, رو کے کہتی ہیں بندہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا, تو سن دربار لعین کا تھا, زبان لعین کی تھی, جب دربار میں اس بدبخت نے میری پھپھیوں کا نام لیا تھا. ارمان ہوتا ہے یار, غیرت کا معاملہ ہے. ایک ایرانی ظاہر ہے جنت البقیع پہنچا, علماء نے لکھا واقعہ,
کہتے جنت البقیع پہنچا، بی بی کے ہاں کافی دیر حیرت سے کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، بڑی دیر حیرت سے دیکھتا رہا. پھر بی بی کے آگے ہاتھ باندھا، ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی ہم تو اپنے شہنشاہ کو کہتے ہیں غریب الغربا. بی بی آج پتہ چلا غریب کیسے ہوتے ہیں. بی بی آپ کی کیفیت دیکھ کے جا رہا ہوں، غریب کیسے ہوتے ہیں. کتنی بڑی مظلومہ ہے محمد کی بیٹی. بس میں نے 1 منٹ پڑھنے اور اجازت چاہنے لگا ہوں. کتنی بڑی مظلومہ ہے، مسجد سے گھر تک 25 قدم کا فاصلہ ہے. روتے اس لیے ہیں جب گئی تھی سر کے بال کالے تھے، جب واپس آئی سر کے بال سفید ہو چکے تھے. شام والی آگے بڑھی، اماں کیا ہوا؟ سر کے بال سفید ہو گئے. آواز دے کے کہتی ہیں میری شہزادی میں دیکھ آئی ہوں حسین کا قتل، میری شہزادی میں دیکھ آئی ہوں تیرے سفر. یہ شہزادی کی بیٹی، میرا دل چاہتا ہے جس بیٹی نے پوچھا تھا نا اماں کیا ہوا، اسی بیٹی نے دربار میں شام میں کھڑے ہو کے اس بندے کے ہاتھ جوڑنے کا سید سجاد کو حکم دیا تھا جس نے سید سجاد کی نقل اتاری تھی. بی بی نے فرمایا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے. جملہ آ گیا، آ کے میں کہتا جاؤں. جب ہاتھ اس نے اپنا باہر جا کے تلوار سے کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا. سید سجاد سچی کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، جلدی کر ہاتھ جوڑ. سید سجاد بھرے دربار میں ایک جملہ کہتے ہیں، مومنو دکھ بھرا جملہ ہے. اماں، پھپھی اماں، آپ نے بھرے دربار میں اس کے ہاتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے، کوئی راز ہے؟ شہزادی کہتی ہیں ہاں، اتنے سفر میں کسی نے میری ماں کی صداقت کی گواہی تو دی ہے، ورنہ ہر جگہ جھٹلایا جاتا رہا تھا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث چل دیا ہے.